میں اپنی خالہ کی بیٹی عائشہ اور سائمہ کو بائک پر بٹھا کر ماموں کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جب ہم ماموں کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو میں ان کے گھر کے اندر نہیں جا رہا تھا، تو میری مامی نے مجھے کہا، ثاقب کیا مسئلہ ہے، گھر کے اندر نہیں آ رہے، ہم سے ناراض ہو گیا؟ تو میں گھر کے اندر چلا گیا تو ایسا مجھ سے پوچھنے لگی، پتہ نہیں آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ میں نے کہا، میری شیطان کزن، ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف جلدی میں تھا اس لیے اندر نہیں آ رہا تھا، تم جانے کیا سمجھ رہی ہو؟ اچھا، سائمہ بولی، ثاقب بھائی آپ کو یاد ہے نا، کل آپ نے ہمیں دوسرے ماموں کے گھر لے کے جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، کل شام تک آ جاؤں گا۔ عائشہ بولنے لگی، ہاں جی مجھے سب پتہ ہے، کیا بات تھی ویسے کزن جی، اس وقت چھپا کیا رہے تھے؟ میں نے سوچا جب یہ اتنا آگے بڑھ رہی ہے تو مجھے بھی اس کی بولتی بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا۔ وہ اس کی بات کر رہی ہو، وہ تو میری پرسنل چیز تھی، اچھا ہوا میں نے اسے چھپا لیا، ورنہ اگر تم دیکھ لیتی تو ہو سکتا ہے ہفتہ بھر ہوش میں نہ آتی، نیند ہی نہ آتی تمہیں۔ عائشہ بولنے لگی، او ہو، ایسا بھی کیا ہے تمہارے پاس جو میری نیند اڑ جاتی؟ بس کچھ ہے ایسا، اور شکر کرو میں نے اسے چھپا لیا۔ عائشہ جی بس دعا کرو کبھی تمہیں وہ چیز دکھائی نہ پڑ جائے، ورنہ ورنہ کیا، اب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ عائشہ بولی، ایسا کیا ہے تمہارے پاس اور کیا دکھاتے پھر رہے ہو ہر وقت لوگوں کو؟ میری پیاری کزن، اب دکھائیں گے تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ کزن جی تو پھر ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی۔ اوکے کزن جی، کل ملتے ہیں، پھر بائے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عائشہ سے موبائل پر میں پہلے بھی چیٹنگ کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسے کزن جی کر کے بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ کزن جی والا سلسلہ عائشہ نے شروع کیا تھا، پہلے تو بس حال حوال پوچھ لیتے تھے، یہ پہلی بار تھا کہ عائشہ مجھے ایسے میسج کر رہی تھی۔ اگلے روز 4 بجے کے قریب میں اپنے گھر سے عائشہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے وقت میں نے انہیں کال کر دی کہ وہ تیار ہو جائیں تاکہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ پہلے سے تیار بیٹھی تھیں۔ ان کی امی نے مجھے بٹھا لیا اور بولی، کل بھی تم جلدی میں چلے گئے تھے، آج تو بیٹھو، کچھ کھا پی کر جانا۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت منع کیا، لیکن وہ نہیں مانی۔ خاطر مدارت کرنے کے بعد ہم لوگ روانگی کے لیے تیار تھے۔ میں نے آج بھی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ عائشہ سائمہ کو بولی، آپ پیچھے بیٹھو، میں اینڈ پر بیٹھوں گی۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی، میں نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ سائمہ نے پھر کہا تو میں بولا، اس سے کہو چپ کر وہیں بیٹھی رہے جہاں وہ بیٹھی ہے۔ اس کے بعد 2-3 مرتبہ عائشہ نے مزید کوشش کی، مگر میں نے اسے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، جہاں وہ بیٹھی ہے وہاں ہی بیٹھی رہے۔ اور گھر پہنچ گئے۔ وہاں ماموں کے گھر پہنچ کر بھی میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ گھر کے اندر جانے کے بعد مامی نے مجھے بٹھا لیا۔ یہاں میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میرے اس ماموں کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، ہم سب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے واپسی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھا تو مامی بولی، ہاں بھائی ثاقب کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بولا، مامی جان گھر جا رہا ہوں۔ وہ بولی، ٹائم بہت ہو گیا ہے بیٹا، اب گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ میں بولا، مامی جان 10 منٹ کا راستہ ہے اور ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، لیکن مامی نہیں مانی اور کہا، میں نے تمہاری امی سے بات کر لی ہے، رات کو تم ہماری طرف ہی رکو گی، اور ویسے بھی مجھے کل ڈاکٹر کو چیک کروانے جانا ہے اور کچھ خریداری کرنی ہے، اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جانا
اور عائشہ اور سیما کو بھی لیتے جانا۔ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا وہاں رکنے کو۔ میرا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن عائشہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ میری ناراضگی کی وجہ سے اترا ہوا تھا۔ البتہ سائمہ میرے رات رکنے کا سن کر بہت خوش لگ رہی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے تو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھا اور مامی سے پوچھا کہ مجھے کہاں سونا ہے۔ مامی نے بتایا کہ بیٹھک میں، تو میں بیٹھک کی طرف چل پڑا۔ مامی نے مجھے جاتے دیکھا تو پوچھا ثاقب کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں نے بولا مامی سونے جا رہا ہوں۔ مامی بولی کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھو، گپ شپ لگاؤ۔ میں نے کہا مامی میری طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی ہے، سوؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں بیٹھک میں چلا گیا۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ عائشہ کا میسج آ گیا، ثاقب کیا ہوا ہے، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں بولا کیوں ناراض ہونے لگا تم سے؟ عائشہ بولی اگر ناراض نہیں ہو تو مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے بولا کر تو رہا ہوں بات، اور کیسے کرتے ہیں؟ عائشہ بولی یار میں تو صرف مذاق کر رہی تھی اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ عائشہ میں کیوں ہونے لگا تم سے ناراض؟ میں ہوتا کون ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ ویسے بھی میرے ناراض ہونے سے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ثاقب میں صرف تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی بتاؤ نا وہ کیا چیز تھی جو تم مجھ سے چھپا رہے تھے؟ ثاقب تمہارے ناراض ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک انگوٹھی لے کر آیا تھا، میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور میرے پاس آ گئی۔ اسی وقت میں نے اپنی امی کو کال کی اور کہا کہ امی جان میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ عائشہ کی امی سے میرے لیے رشتہ مانگیں۔ میری امی نے کہا بیٹا پہلے تعلیم مکمل کر لو۔ میں نے کہا امی جان آپ جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ کرو۔ میری امی نے فوراً عائشہ کی امی کو کال کی۔ عائشہ کے امی ابو نے بھی ہاں کر دی۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا امی عائشہ کی امی سے کہیں کہ ثاقب عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں، اور شریعت میں بھی ہم دونوں کا بات کرنا جائز ہو، اور ویسے بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، میں عائشہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو دوستو اس کے بعد میں نے عائشہ سے نکاح کر لیا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنا بزنس کرنے لگا، اور پھر بغیر کسی جہیز کے عائشہ کو رخصت کر کے اور عائشہ کو اپنے گھر لے آیا۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ دوستو اگر آپ بھی کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح آپ کی محبت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ سے نکاح نہیں کر سکتا تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ والسلام۔